الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت و عقیدت نال پڑھو الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن آمن حمد و صلاة کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگو عزیز نوجوان ساتھیو اور میرے مسلک کے عظیم خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت برادری اکبر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد قمر لطیف صدیقی نوشائی قادری صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ نے بڑی ہی محبت اور عقیدت کے ساتھ اس خوبصورت بزم پاک کو سجایا اور آپ احباب جانتی ہیں آج کی یہ محفل پاک تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آل واگا ٹاؤن کے زیر اہتمام 8ویں سالانہ تاجداری ختم نبوت کانفرنس اور عرس مبارک فنا فی الرسول فنا فی الشیخ صاحب الحاج حکیم محمد لطیف مجددی نقشبندی صاحب کے نام سے انعقاد پذیر ہے دعا ہے اللہ رب کائنات ان کی قبر پر کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے اور اللہ رب کائنات ان کے درجات میں بلندیاں نصیب فرمائے اور دلی دعا ہے اللہ رب کائنات علامہ محمد حکیم قمر لطیف صاحب کو مزید عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے حضرات یہ محفل پاک عرس مبارک اور تاجداری ختم نبوت کانفرنس کے نام سے انعقاد پذیر ہے آپ احباب کے سامنے اللہ رب کائنات کی لاریب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا دعا ہے اللہ خالق و مالک مجھے اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ دو چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا ایک تقوی خدا اور دوسرا محبت صالحین صحبت صالحین خالق کائنات نے جو پہلا حکم ارشاد فرمایا کہ تقوی خدا یعنی اللہ سے ڈرو
جب اللہ سے ڈرنے کا حکم ارشاد فرمایا تو ساتھ ساتھ یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی صحبت اختیار کر لو؟ یہ کس وجہ سے؟ اللہ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، فرمایا میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ مولا جب تو اتنا قریب ہے پھر ہمیں یہ کیوں حکم ارشاد فرمایا کہ نیکوں کی صحبت میں ہو جاؤ، صالحین کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ؟ یا اللہ تو اتنا قریب ہو کہ ہمیں ادھر کیوں بھیج رہا ہے؟ خالق کائنات نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، فرمایا اس کی پیروی کرو جو تمہیں مجھ تک پہنچا دے۔ اب رب اتنا قریب ہے، فرمایا شارک سے بھی زیادہ قریب ہو، پھر اللہ تو نے ہمیں ادھر کیوں بھیجا کہ نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی صحبت اختیار کر لو، ان کی معیت میں آ جاؤ؟ یا اللہ اتنا قریب ہونے کے باوجود یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ توجہ میری طرف رکھیے، آئیے سنیے کسی محبت والے نے کیا فرمایا انسان رب کے اتنا قریب ہے اور اتنا قریب ہے کہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ فرمایا کبھی کبھی قریب چیز نظر نہیں آتی، قریب کو دیکھنے کے لیے کسی کو جو ہے وہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ حضرات فرماتی ہیں توجہ ہوئے، انسان کی آنکھیں ہیں، اللہ نے جنہیں آنکھ جو ہے وہ عطا فرمائی، انسان اپنی آنکھ کو دور دراز کے محلات کو دیکھ لیتا ہے، بڑی بڑی جو ہے وہ دور کی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے، مگر انسان کی آنکھ میں جب سرما لگتا ہے اسے دیکھ نہیں سکتا، اسے پہچان نہیں سکتا، لگائے یا نہیں۔ اپنی آنکھ کے سرمے کو دیکھنے کے لیے آئینے کا استعمال کرے گا، جب آئینے میں آنکھ کو دیکھے گا پتا چلے گا سرما ہے یا نہیں۔ فرمایا رب نے بھی میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، مجھے دیکھنا ہے، میری معرفت حاصل کرنی ہے، مجھے پہچاننا ہے، میرے نیکوں کو آئینہ بنا لو میں تمہیں وہیں پہ مل جاؤں۔ فرمایا اس لیے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، فرمایا میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، مجھے جو ہے وہ دیکھنا ہے، میرے ان نیکوں کو آئینہ بنا لو۔ فرمایا اس لیے میں نے تمہیں ان کی طرف بھیجا ہے۔ یہ تو ہے نا محبت والے کی محبت۔ قرآن پاک کے ایک اور مقام پر جو ہے علماء فرماتی ہے اللہ رب کائنات نے جب شیطان کو اپنے دربار سے نکالا کہ نکل جا میری دربار سے، تو شیطان آرزو کر رہا تھا مالک مجھے مہلت دے، قیامت تک میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا، ان کو رائے راست سے ہٹاتا رہوں گا، ان کو جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے سیدھے راستے سے انہیں دور کر دوں گا۔ جب آرزویں کر رہا تھا، آرزو کرتے کرتے شیطان بھی ایک جگہ پہ رک گیا۔ رب کا قرآن کہتا ہے اِلَّا عِبَادَ